إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں دونوں طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نفع بخش ہیں، اور دوسری وہ چیزیں ہیں جن میں انسان کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو انسان کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی چاہت کرے جو دنیا یا آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ہو، اور ایسی چیزوں سے اپنے کو بچائے رکھے جو دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے نقصان والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اس کو قیامت تک کوئی حرام نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی چیزیں جن میں انسان کا فائدہ ہے، چاہے جسمانی اعتبار سے ہو، تجارتی اعتبار سے ہو، ٹیکنالوجی کی جتنی چیزیں ہیں، دور بدلنے کے ساتھ ساتھ ان میں بھی تبدیلی آتی گئی اور آتی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں جب تک کہ اس کے دین کو، اس کی آخرت کو یا اس کی دنیا کو نقصان پہنچانے والی نہ بنے۔ پہلے لوگ سواری کرتے تھے گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور اس طرح کے جانوروں پر۔ پھر دھیرے دھیرے گاڑی انسان نے تیار کی، ایجاد کی، لوگ اس میں سفر کرنے لگے، پھر پانیوں میں سفر کیا، ہواؤں میں سفر کرنے لگ گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، ہوائی جہاز، موٹر کار، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں۔ یا اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں، جیسے ہمارے سامنے مائک رکھا ہوا ہے، آج ہم ٹیوب لائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم گاڑیوں سے سفر کر کے اپنے گھروں سے نکل کے یہاں آئے ہیں۔ جتنی بھی نفع بخش چیزیں ہیں یہ حلال ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں ان کا استعمال واجب بھی ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اگر حج کو جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس سوائے ہوائی جہاز کے سفر کرنے کے اور کوئی راستہ نہ ہو، اور حج اس پر فرض ہو، تو ہوائی جہاز میں سفر کرنا بھی اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسائل پر مقاصد کا حکم لگتا ہے۔ حج کرنا مقصد ہے، بندے سے مطلوب ہے وہ حج کرے۔ ایسا بندہ جس کے پاس مال اور سب کچھ چیزیں ہیں، صحت مند ہے، وہ قادر ہے، اب اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھے وہاں پہنچے گا، اور کوئی ذریعہ اس کے پاس اگر نہ ہو تو چونکہ حج فرض ہے، حج کے لیے وہاں پہنچنا بھی فرض ہے، پہنچنے کے لیے صرف ہوائی جہاز ہے، اس لیے ہوائی جہاز سے سفر کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وسائل پر مقاصد کا حکم لگتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں فرائض کا معاملہ ہے، محرمات میں بھی ہے۔ ایک انسان اگر تنہائی میں خاتون کے ساتھ رہے، حدیث میں آیا کہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، اگر وہ غیر محرم ہے اس کے لیے۔ اگر ایک کمرے میں تنہائی میں دونوں رہیں، ہو سکتا ہے بات بڑھتے بڑھتے بہت دور نکل جائے اور گناہ کا ارتکاب کر لیں، چاہے وہ گناہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی درجے کا ہو، بدترین ہو
یا اس کے مقدمات میں سے ہو، شروعات کی حد تک ہی ہو یا پھر انتہا کو پہنچ جائے، لیکن وہ ذریعہ بن سکتا ہے، تو اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہاں تک بات جائے ہی نہیں۔ اس لیے ایک مرد اور ایک عورت جو دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، ایک کمرے میں تنہائی میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اگر کوئی دسترخوان ہے یا ٹیبل ہے اور اس پر شراب کا دور چل رہا ہے، ایسے ٹیبل پر، ایسے دسترخوان پر بیٹھ کے اپنا کھانا کھانا بھی منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شریک ہو کر ہو سکتا ہے وہ مغلوب ہو کر ان کے ساتھ شراب پینے میں شریک ہو جائے۔ اس لیے بعض اوقات کوئی چیز فی نفسی ہی حرام ہوتی ہے، جیسے شراب، لیکن کوئی چیز اس تک لے جا سکتی ہے اور غالب گمان ہے کہ لے جائے گی۔ یقین تو کوئی نہیں بول سکتا کہ ایسا ہوگا ہی کہ دسترخوان پر بیٹھ کے شراب پیے گا ہی، پکا نہیں، لیکن پرابیبلٹی ہے اس کا قوی امکان ہے کہ آدمی کا قدم پھسل جائے اور عورت کے ساتھ بدکاری کر لیں، یا آدمی کا قدم پھسل جائے اور آدمی شراب پینے کا ارتکاب کر لے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جا سکتی ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں، شروعات ہی میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں سارے پھل اور ساری غذا حلال کر دی، لیکن کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے آپ پر ظلم کر لو گے۔ جنت میں اتنی آرام سے زندگی گزر رہی ہے، اپنے آپ کو دنیا میں لے جاؤ گے، مشقت میں پڑ جاؤ گے، اپنے اوپر ہی پریشانی، ظلم، مصیبت ڈالنے والے بن جاؤ گے، اور اللہ کے حکم کو توڑ کر کے آدمی ظالم بن جاتا ہے، اپنے خلاف، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اب شیطان آیا، اس نے کیا کیا؟ بہت اچھا پیڑ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا قریب بھی مت جاؤ، لیکن اصل مسئلہ تھا کھانے کا، کیونکہ جب انہوں نے پھل کھایا لباس اتر گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ تو اصل مسئلہ کھانے کا تھا، نقصان کھانے پر ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کیا، قریب مت جاؤ۔ کیوں؟ قریب جاؤ گے کھانے کا عمل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے قریب جانے ہی سے منع کر دیا تاکہ پیڑ کا پھل کھانے سے بچ جائیں۔ یہ ہم بھی کرتے ہیں کہ گھر میں بچہ چھوٹا ہے اور باہر راستہ ہے، دروازے میں کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے گھروں میں دیکھیے، پرانے گھروں میں آج کل بھی ہوتا ہوگا، لکڑی کا اس طرح سے ایک منی گیٹ ڈال دیتے ہیں کہ بڑے اس کو پھلان کے جاتے، لیکن بچے کراس نہیں کر سکتے اس کو۔ یہ بچوں کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، ضروری تھوڑی نہ ہے کہ بچہ باہر جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے گا، پرابیبلٹی ہے، قوی امکان ہے، جائے گا، ہو سکتا نہ بھی ہو، ہاں جانا ہی نہیں چاہیے، جانا ہی نہیں چاہیے۔ جائے گا، ہوگا، نہیں ہوگا، ہو بھی تو سکتا ہے، زیادہ چانسز ہونے کے ہیں، کیونکہ بچہ اپنا نفع نقصان نہیں جانتا ہے، ہو سکتا ہے دوڑ کے جائے، گاڑی آئے ٹکرا جائے اور ایکسیڈنٹ ہو کے اس کا ہلاک ہو جائے بچہ۔ ہم نہیں چاہتے تو باہر ہی مت جا، باہر ہی بھی مت جا۔ کوئی آگے کہہ سکتا بچے کا ہیومن رائٹ ہے، جانا چاہیے باہر، ہاں آپ اس کو قید کر دیے، فریڈم اس کی چھین رہے، آپ جاتے اس کو نہیں جانے دے رہے، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ کوئی ہیومن ایکٹیوسٹ آئے اور یہ کہے تو آپ بولیں گے بچہ ہمارا ہے کہ تمہارا؟ اور اگر اس کو کچھ ہو جائے تو ذمہ داری لوگے؟ نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کو نقصان ہو، لہٰذا ہم نے اس کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے۔ تمہاری نگاہ سے وہ قید خانہ ہے، ہماری نگاہ سے وہ حفاظت ہے، دیکھنے کا زاویہ دونوں کا الگ ہے، لہٰذا اس کی توجیہ بھی الگ ہے۔ پرسیپشن اگر الگ ہو تو ایکسپلینیشن بھی الگ ہوتا ہے۔ تو تمہارا دیکھنے کا نظریہ الگ ہے، تم اس کو قید خانہ دیکھ رہے ہو، ہم اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ حفاظت۔ یہی بہت سارے شریعت کے احکام میں ہوتا ہے۔
غیر مسلم اس کو قید خانہ دیکھتے ہیں، مسلمان اس کو واقعی مسلمان اس کو حفاظت دیکھتے ہیں۔ پھر 5 وقت کی نماز ہو، روزہ ہو، پردہ ہو، اسی طرح سے اور بہت سارے، میوزک نہیں سننا، شراب نہیں پینا، یہ بہت سارے احکام ہیں۔ غیر مسلم اس کو دیکھتا ہے آزادی چھیننے کے اعتبار سے، مسلمان اس کو دیکھتا ہے اللہ نے منع کیا اس میں ہماری بھلائی ہے، ہم نہیں جانتے اس میں ہمارا نقصان کیا ہے۔ بہت ساری چیزوں کا جانتے بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کا نہیں بھی جانتے، لیکن ہم کو معلوم ہے ہمارا اللہ ہمارا کبھی برا نہیں چاہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اگر کسی چیز سے منع کریں، نقصان ہی ہوتا ہے تبھی تو منع کرتے ہیں۔ ہماری عقل کم ہے، ہم کو اللہ نے جو بتایا اللہ کامل علم والا ہے اور ہمارے نبی کو معلوم ہے۔ یہ اگر آدمی یاد رکھے تو شریعت کے احکام میں کبھی بھی وہ خلل کا شکار نہیں ہوگا، کنفیوز نہیں ہوگا۔ ہم کو نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ اسی لیے صحابہ سے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال پوچھتے تھے، بتاؤ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، بتاؤ آج کون سا دن ہے، کون سا مقام ہے، کتنے سارے سوالات۔ صحابہ کیا بولتے تھے؟ سیدھے سیدھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ایسی چیزوں میں بھی جو ان کو معلوم ہوتی تھی۔ بتائیے مکہ میں ہیں، صحابہ سے پوچھ رہے بتاؤ تم کس شہر میں ہو، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے نہیں، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ مکہ ہیں، آف کورس ایسا نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ رہے ہیں کا مطلب کچھ سکھانا چاہتے ہیں ہم کو، تو وہ اپنی بات پر، اگرچہ ہم جانتے یہ مکہ ہے لیکن معلوم نہیں اس کا نام ہی بدل دیا جائے تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ اس سے بتائیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی معلومات، اپنا تجربہ، اپنی چاہت، اپنے جو بھی تجربات ہیں ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دیتے تھے۔ ہم کو نہیں معلوم، اور اگر معلوم بھی ہے تو ہم سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم۔ یہ مینٹالٹی، یہ ذہنیت، یہ سوچ انسان کو بہت ساری چیزوں سے رکنے میں مدد دیتی ہے۔ جب سمجھ میں نہیں آتا کہ کائے کو روک رہے اللہ تعالیٰ، کائے کو روک رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں روک رہے ہیں ہم کو؟ اس سے غلط تو کچھ بھی دکھ رہا نہیں اس کے اندر۔ اس وقت میں جب آدمی یہ سوچے ہم کو نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہم سے، یہ ہمارے لیے بری ہوگی تبھی روکا ہے، یہ ہمارے لیے اچھا ہے تبھی اس کا حکم دیا، جبکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ ذہنیت ہونا انسان کی سعادت کی لازمی شرط ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے یہ کمپلسری ہے، آبلیگیٹری ہے، یہ ہونا چاہیے۔ انہی میں سے، اس طرح کے مسائل میں سے سوشل میڈیا کا معاملہ ہے۔ اور سوشل میڈیا، موبائل فون، آج ایک وبا جیسے آپ نے شعر بھی سنا ابھی کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہے۔ آج اس دور میں اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، اس میں فائدے بھی ہیں۔ آدمی کنیکٹ ہوتا ہے رشتہ داروں سے واٹس ایپ کے ذریعے سے، یا اور بہت سارے میڈیم کے ذریعے سے، یا دعوتی کام اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آپ کو میسج بھی آیا اسی لیے تو آپ آئے، واٹس ایپ ہی اس میں استعمال ہوا۔ اسی طرح سے اس کے ذریعے سے علماء سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری معلومات انسٹاگرام پہ اور اسی طرح سے فیس بک پہ بہت سارے آرٹیکلز پڑھنے ملتے ہیں، علماء کے جو بھی علم کی باتیں اس میں معلوم پڑتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت کچھ، یوٹیوب کے ذریعے سے اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ اپلوڈ ہوگا، اور علماء کے خطابات اپلوڈ ہوتے ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ کلیتاً فائدہ مند ہے؟ نہیں، اس میں نقصانات بھی ہیں۔ اب آدمی اس کو کیسے استعمال کرتا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آدمی اس سے واقعی اس کے لیے وہ گنجائش اس کی ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں سے بھی، انسانیت تو ہے ہی ہے، مسلمانوں میں سے بھی، اور مسلمانوں میں سے بھی نوجوان طبقہ 18 سے 24 کے بیچ میں سب سے زیادہ یہ سوشل میڈیا میں بزی ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، بہت سارے نقصانات الگ ہیں۔ ہم لوگ صرف سائیکولوجیکل ایفیکٹس جس کو ہم کہتے ہیں، انسان کی نفسیات پر، اس کی سوچ پر، اس کے مزاج پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، عنوان اگر ہم پھیلا دیں تو بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں کہ نمبر 1، آنکھ خراب ہو رہی، آنکھ خراب ہو رہی،
تو ہم اس پہ ڈسکس نہیں کریں گے. اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے, کیونکہ آنکھ خراب ہو رہی ہے. ایک مثال ہے کہ جو جسمانی نقصان ہے, جو اس کی بلو لائٹ ہوتی, بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اس کی وجہ سے آدمی کی نیند خراب ہو جا رہی. ریسرچ بتا رہی ہم کو, کیونکہ اسکرین آپ کی ہے وہ بلو کلر کی ہوتی ہے, اس میں سے بلو لائٹ نکلتی ہے, اور اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کی نیند خراب نہیں ہونا چاہیے, مجھے نیند نہیں آ رہی, کیا کروں, اندھیرے میں ایک کے بعد ایک اسکرول, اور رات میں دیر تک آدمی اندھیرے میں دیکھتا ہے, اس کا اثر اس کی آنکھوں پر پڑتا ہے, آنکھیں خراب ہو جا رہی لوگوں کی, چشمے کی گلاسز موٹی ہوتی جا رہی, اور نیند نہیں آ رہی, آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. پھر موبائل والوں نے کیا کیے, بولے نہیں اس کا ہم لوگ ایک سولوشن نکالتے, ویسی لائٹ لائے جو آنکھ خراب نہیں کرتی, کہ اس کے اندر نائٹ موڈ اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, لیکن یہ زمانے تک خراب, اور کتنے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے, اس میں وہ آن بھی نہیں کرتے ہیں اس کو. یہ ساری چیزیں تو بازو رکھیں گے ہم, اس پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے. اس کے علاوہ فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, وہ ساری چیزیں ایکسیڈنٹس ہو جا رہے, آدمی چیک کر رہا, سنبھال کے جاؤ, پڑھ رہا اور گڑھے میں گر گیا, بیوی نے میسج بھیجی, دیکھیے ذرا سنبھال کے جائیے, سنبھال کے آئیے, اور وہ راستہ کراس کرتے کرتے سنبھال کے جا رہا ہے, ایک دم گاڑی آئی, اس کو سنبھال کے بازو کر دیا, دواخانے میں سنبھال کے پہنچ گیا, گھر تک بھی پہنچ گیا جنازہ اس کا. کتنے ایکسیڈنٹس, جا رہے ہیں کسی پکنک کے اوپر جا رہے ہیں, پکنک پہ موبائل نہیں لے گیا تو سمجھنا پوری پکنک کا مزہ گر گیا. کوئی لوگ ملے آپ کو ایسے اس دور میں, موبائل فون آنے کے بعد سب پکنک پہ جائیں گے, کوئی موبائل ساتھ میں نہیں لے جائے گا, کوئی نہیں ہے ایسا, وہاں تو زیادہ ضرورت ہے. پھر پہاڑ کی چوٹی پہ ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں گیا, یہ جا رہا, اور جا کے کیا کر رہا, سیلفی لے کے وہاں پہ فوٹو نکال رہا, تھوڑا اور کرتے کرتے پورا, اور سیدھا اس کا جنازہ. کتنے ایکسیڈنٹس, گاڑی آ رہی, ٹرین آ رہی, اس کے ساتھ میں کھڑا کے فوٹو نکال رہا ہے, ویڈیو نکال رہا ہے. کتنے لوگ, یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, اس کی نقصانات ہیں, لیکن ہماری نفسیات پر, ہمارے مزاج پر بھی اس کا اثر پڑ رہا کہ نہیں پڑ رہا, بہت. وہ ساری ریسرچ میں سامنے نہیں رکھ سکتا, کئی ریسرچ پیپرز اس کے آئے, آرٹیکلز آپ دیکھیں, بہت سارے آرٹیکلز اس پر ہیں. ویئرڈ ایفیکٹس آف سوشل میڈیا آن ہیومن سائیکالوجی, ایسے کئی آرٹیکلس آپ کو ملیں گے. نیگیٹو ایفیکٹس آف سوشل میڈیا. مسلمان لوگ نہیں بول رہے, مولوی صاحب نہیں لکھ رہے, وہ تحقیق کرنے والے سائنسداں, ریسرچ کرنے والے لوگ, اور ایسے ملکوں میں نہیں جہاں بالکل ایک دم کچھ بھی نہیں آتا لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں میں کر رہے, وہ لوگ وہ ریسرچ کر کے بتا رہے ناٹ گڈ, اس کا اوور یوز نقصان پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا موڑا کر لیا آدمی ضرورت کے اعتبار سے, تو کوئی بھی چیز نفع والی چیز اس کو استعمال کرنے میں کیا نقصان ہے. سوشل میڈیا فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے, سارے علماء اس کو عموماً استعمال کرتے ہیں الا ماشاء اللہ, اس کے فوائد ہیں, لیکن اس کا جس طرح سے استعمال آج کیا جا رہا ہے, اس سے بقیہ جتنے نقصانات ہیں ان میں سے کئی نقصانات وہ ہے جو ہم کو بدل رہے ہیں, اور یہ خطرناک ہے, ہم بدل جا رہے ہیں اس سے. ہماری سوچ, ہمارا سوچنے کا طریقہ, ہمارے پیمانے, ہمارے جذبات, ہمارا پیٹرن سوچنے کا وہ بدل جا رہا. کیا کیا اس سے ہماری نفسیات پر فرق پڑ رہا ہے, وہ ساری ریسرچ اور ساری چیزیں بتانے کی بجائے میں موٹا موٹا قرآن و سنت کی روشنی میں, اور اس کو مجھ کو ثابت کرنے کی ضرورت اتنی نہیں ہے, خالی یاد دلانے کی ضرورت ہے, ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان میں سے شاید ہی کوئی چیز ایسی ہوگی جو ہم کو بہت زیادہ پروف دے کے ثابت کرنا پڑے گا, سائنٹیفک ریسرچ سے. ہم روز دیکھ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا اثرات ہیں جو اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں. نمبر 1, ریاکاری اور خود نمائی. ریاکاری, دکھاوا, اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا, چمکانا, چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو, دنیوی اعتبار سے.
تاج محل اوپر ہاتھ رکھ کے فوٹو. تو اب لوگوں کو بتا میں تاج محل دیکھ کیا اچھا. ہاں کسی کی بڑی فراری ہے یا بہت بڑی گاڑی ہے اس کی وہاں، اور کالا گوگل بھی ساتھ میں ہے. دوسرے کی گاڑی پہ اپنے آپ کو، یا میں نے کچھ خریدا نیا، میں نے کچھ خریدا، نئے کپڑے خریدے، نئے جوتے خریدے، گھر میں میں نے اچھی ڈش بنائی. خاتون، رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے گھر میں ہم کیا کھاتے، یا کورونا میں ہم غریبوں کے کام آ رہے ہیں، بسکٹ کا پیکٹ، اناج. بعض اوقات تو اس میں دے رہا کون لے رہا کون وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دونوں میں فقیر کون ہے بھائی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دینے والا دے رہا، لینے والا کون ہے اس میں سے. ریاکاری دعوت کے میدان میں، ہاں انگلی اٹھا کے تقریر، ایسا فوٹو آنا چاہیے میرا. نکلا نہیں نکلا پھر ایک بار نکالو. قرآن اٹھا کے، ہاں ایسا ایک دم کنارے ہونا چاہیے. the rule of thirds بولتے ہیں اس کو، کہ ایک تہائی جو ہے اس میں ایک اس میں آنا چاہیے تو برابر تھوڑا اسکرین پہ اچھا دکھتا ہے. کیا ہے یہ ریاکاری؟ دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے. عمرہ کر رہے ہیں، سیلفی اسٹک لے کے گیا ہوں، برابر بٹھایا سوٹ کیس میں، اس کو سیلفی اسٹک بھی ہونا چاہیے. اب وہ دیکھ کے کوئی آدمی پوچھے کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے، عمرے میں لگتا ہے ٹکا کے چلنا ہے؟ نہیں بھائی ایسا چلنا ہے اس کو. کہاں کام آئے گا یہ تمہارے؟ بولی طواف میں ہے، بھیڑ بہت رہتی نا، کرنے نہیں آتا تو سیلفی اسٹک سے ہم کریں گے. ہاں میں پورا بتاؤں گا میں عمرہ کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں. اس کا دھیان کعبہ کی طرف کم ہے، اس کا دھیان سیلفی اسٹک کی طرف زیادہ ہے. ولاگس، پہلے بلاگز آتے تھے، اب کیا ہو گئے؟ وی لاگس، ولاگس، ویڈیو لاگس. ضروری ہے بھائی، کیونکہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ میرا عمرہ ہوا کہ نہیں ہوا قبول. جب تک لوگ دیکھیں گے نہیں قبول کیسے ہوگا؟ کیونکہ کم سے کم فرینڈس مجھ کو اتنے 1000 لائکس ہونا چاہیے تب جا کے قبول ہوگا نا. ریاکاری ہے. صدقات و خیرات میں حتیٰ کہ آدمی بعض والے کو ذرا ایک فوٹو نکالتے مدینہ میں دعا کر، ایک ہاتھ سے تو نہیں دعا کر سکتے نا، تو کتنے ہاتھ سے دعا کرنا پڑتی؟ لوگ بولیں گے ایک ہاتھ سے کون سی دعا لا، بدعت. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ بازو والے کو بیچارہ قرآن پڑھتے پڑھتے وہ بھی جی حضور، اس کو معلوم کیونکہ میں بھی کروایا تھا کسی سے. تو جسے تمباکو فرینڈ شپ ہوتی ہے، ہاں تمباکو والوں کو بات بھی نہیں کرتے ہو، برابر کر کے اس کو دیتا. وہ بھائی چارہ، تمباکو بھائی چارہ ہوتا ہے ایک، ان میں ایک دم انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جیسے بیوی شوہر میں بھی اتنا اشاروں میں بات نہیں سمجھتے ایک دوسرے کی، تمباکو والے برابر سمجھ جاتے ہیں. برابر نکال، وہ کرے گا دیکھتا اس کو برابر دکھتا ہے کون ڈیمانڈ کہاں سے آ رہی ہے، وہ نظروں سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی میرا تمباکو بھائی ہے، برابر اس کو دیتا ہے. ویسے آج کل ہمارا سوشل میڈیا بھائی چارہ ہو گیا ہے. تو میرے کو لائک کرنا، میں تجھ کو لائک کروں گا، تو کمنٹ اچھے کرنا، میں بھی کمنٹ اچھے کروں گا، کیونکہ اتنے کمنٹ ہوں گے تو کرال ہو کے اوپر آئے گا، وہ سجیشنز میں آئے گا. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اپنی نیکیوں کو ہم لائکس کے بدلے بیچ رہے ہیں. لوگوں کے لائکس پانے کے لیے اپنی قیمتی نیکیوں کو بیچ رہے ہیں ہم لوگ، اپنی دعاؤں کو، اپنی نمازوں کو، اپنے طواف کو اتنا بڑا خرچہ کر کے بیچ رہے ہیں اس کو سستے میں. چنٹو پنٹو کے ہم لوگ لائک کے لیے ہم اپنے عمرہ کو بیچ رہے ہیں، ہمارے حج کو بیچ رہے ہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک، اس کے لائک کی وجہ سے. عبادات ہماری، دعوت ہماری، حتیٰ کہ ہماری تنہائیوں کی عبادت بھی ہمارے فیس بک پہ آ جا رہی. کیوں؟ یہ مزاج لوگوں کا بن رہا ہے. تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے یہ ریاکاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ. جو اپنی نیکیاں کر کے لوگوں کو سناتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سنا دے گا اس کی نیکیوں کی حقیقت کیا تھی. اور جو اپنی نیکیاں لوگوں کو دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا حال لوگوں کو دکھا دے گا قیامت کے دن. آج چھپا ہوا ہے اندر کیا ہے، اللہ کے لیے کر رہا، دکھاوے کے لیے کر رہا، نہیں معلوم. قیامت کے دن یوم تبلی السرائر،
جس دن سارے بھید کھولے جائیں گے. دلوں میں کیا تھا, کیوں کیا تھا, موٹیوز, مقاصد, نیتیں, سب اللہ کھول کے رکھ دے گا. کتنا ذلیل ہوگا اس دن جب اللہ مخلوق کے سامنے کہے تو نے میرے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں, یہ ساری تیری نیکیاں جو تھیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی. کیا ہوگا؟ نیکیوں کو سلف چھپاتے تھے. بعض سلف ایسے تھے بیوی کو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ نیکی کر رہے ہیں. رات میں تہجد پڑھنا ہوتی تھی, بیوی کے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. بیوی خود کہتی ہے کہ وہ میرے بازو لیٹے ہوتے تھے, لیکن جیسے ایک ماں اپنے بچے سے اپنے کو چپکے سے الگ کرتی ہے, اٹھنا ہو کام کاج کرنا ہو تو اس کو سلا کے چپ چاپ الگ ہوتی ہے کہ وہ اٹھے نہیں. مجھ سے اس طرح سے جدا ہو کے رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے. لیکن بیوی کبھی نہ کبھی تو دیکھے گی, لیکن چاہتے تھے کہ میری بیوی بھی میری نیکی نہ دیکھے. بتائیے, وہ لوگ بیوی سے چھپاتے تھے, آج ہم لوگ اس کو ٹی وی پہ لا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری نیکیاں دیکھیں. یہ مینٹالٹی بن گئی. اور بعض اوقات معاشرے میں جب سب ننگے ہوتے ہیں تو ننگے پن کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. سب تو کر رہے ہیں نا, تو میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ سب اگر کر رہے ہیں تو صحیح ہو گیا. اگر لوگ کرنے لگ جائیں ایک چیز کو تو کیا وہ صحیح ہو جاتی ہے؟ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. دکھاوے کا مزاج لوگوں کا بن گیا, اور اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنا اور اس پر لائکس لینا, لوگوں کی شاباشی لینا, سبسکرائبر بڑھانا, اپنے لائکس بڑھانا, یہ بیماری ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو حدیث میں نے ذکر کی بخاری مسلم میں ہے. نمبر 2, حسد. اب یہاں لائکس کی جنگ ہوتی ہے. اب سارے پیجز سبسکرائب میں نے جس کے کیا ہوں, فیس بک کے یا انسٹاگرام پہ میں فوٹو ڈالا, میرا نئے کپڑے پہنے, نئی گاڑی لیا میں نے, یا کچھ میں نے نیک کام کیا, یا میں نے کوئی میسج ہی ڈال دیا, حدیث, آیت. اب دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں, فرینڈس جو میرے ہیں, ان میں سے کس کو کتنے لائک آ رہے ہیں. فلاں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمرے پہ جا رہا ہے, فلاں کو دیکھ رہا ہوں وہ ہانگ کانگ گیا, فلاں دیکھ رہا ہوں اس نے گاڑی خریدی. اب میرے دل میں ان کو دیکھ کے کیا پیدا ہو رہا؟ حسد. مجھ کو لوگ لائک نہیں کرتے, اس کو کیسا لائک کرتے ہیں؟ کچھ تو غلط ہو جائے اس کا ایسا کہ یہ لوگوں کی نگاہ سے گر جائے. ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ حسد. ہم دوسروں کو اچھے حال میں دیکھ کر ان سے جل رہے ہیں, نہیں ہونا ایسا, میں کیوں ایسا اور یہ کیوں ایسا. تو دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات پیدا ہونے کی بجائے ہمارے اندر ان کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے کہ سب خوش ہے اور میں کیوں نہیں. تو ان کے لیے دل کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے. حسد کی بیماری ہے, حسد کی بیماری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دب الیکم داء الامم قبلکم, پچھلی قوموں کی بیماریوں میں سے کچھ بیماریاں تمہارے اندر بھی آئی ہیں. الحسد والبغضاء, حسد, جلن, کسی کا بھلا دیکھ کے جلنا اس پہ. والبغضاء, دل ہی دل میں اس سے دشمنی پالنا. والبغضاء ہی الحالقہ, اور یہ جو باطنی دشمنی ہوتی ہے, کینہ کپٹ ہوتا ہے, یہ مونڈ دینے والی چیز ہے, صاف کر دینے والی چیز, جیسے اس طرح سے صاف ہو جاتا ہے. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین, یہ بالوں کو نہیں مونڈتا ہے. آپسی رنجشیں, دلوں میں کینہ کپٹ, یہ بالوں کو نہیں مونڈتا ہے, یہ دین کو مونڈ دیتا ہے. آپسی رنجشوں اور دشمنیوں اور کینہ کپٹ کے نتیجے میں آدمی اتنی سیڑھیاں نیچے اتر جاتا ہے کہ پھر دین اپنا بھی برباد کرتا ہے, اس کو برباد کرنے کے چکر میں ہے. اپنی آخرت خراب کرتا ہو, اس کا بگاڑنے کے لیے اپنا بھی بگاڑنا پڑتا ہے. کسی کو گڑھے میں پکڑ کے رکھنے کے لیے آپ کو بھی گڑھے میں رہنا پڑتا. آپ اپنا برا زیادہ کرتے ہیں, دشمن کا کم. تو اپنی آخرت خراب کرنی پڑتی ہے اس کو برباد کرنے میں. تو حسد آپ دیکھیے لوگوں میں پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ہر آدمی اپنا اچھا ڈال رہا اس کے اندر. بیوی سے جھگڑا ہو وہ نہیں ڈالتا کوئی آدمی, لیکن بیوی کے لیے زیورات خریدا برابر ڈالتا ہے. اب عورتیں بھی اس میں آ کے ڈال رہی, آج ہم نے یہ کھایا, یہ بول رہی میں روٹی کھا رہی ہوں اور وہ ڈبل روٹی, وہ ہوٹل میں کھا رہے ہیں. اور ہم لوگ تو دل میں ان کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے. ہاں بس ایسے ہم کو معلوم ہے, بہت پیسے والے ہم کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں. ان سے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے, آپس میں حسد پیدا ہوتا ہے. امام احمد ترمذی نے اس کو روایت کیا. میں جلدی بتا رہا ہوں, وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے.
نمبر 3، حسد پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ احساس محرومی اور غم بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک بڑی ریسرچ کا نتیجہ ہے کہ چاہے جوان بچے ہوں یا بڑے ہوں، سوشل میڈیا کے نتیجے میں لوگ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ انسان اپنی زندگی میں یا اپنے دن بھر کے مومنٹس میں سے ہائی مومنٹس ڈالتا ہے جو ایک دم اچھا ہے۔ دن بھر میں دال چاول کھائے وہ نہیں ڈالے گا، لیکن بریانی کبھی کھا لیا تو وہ ڈال دے گا اس کے اوپر۔ تو اب ہر آدمی کی زندگی کے وہ لمحات اس پر ہیں جو ایک دم ہائی لیول کے ہیں، خوش خوش، اچھا اچھا، زبردست زبردست۔ اب دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اس کی اس زندگی کے اس حصے کو دیکھ رہا ہے جو ایک دم اچھا ہے، اور دن بھر میں اس کے سامنے اپنی زندگی کے وہ حصے ہیں جو برے بھی ہیں اور ایک آدھ حصہ اچھا بھی ہے۔ تو اس کے سامنے دوسروں کی اچھی زندگی آ رہی، لیکن اپنی پھٹی پرانی زندگی اس کے سامنے ہے، تو اس کے اندر غم پیدا ہو رہا، سب خوش اور میں نہیں۔ تو اس سے اس کے اندر کیا پیدا ہو رہا؟ ڈپریشن، کہ وہ دوسروں کی اچھی زندگی دیکھ رہا ہے، وہ بھی کیسے فلٹر لگے ہوئے فوٹو دیکھ رہا ان کے، جتنے بھی فوٹو ہیں کیسے کھانا چاہے وہ معمولی کیوں نہ ہو، آپ اس کو فوڈ کے فلٹر بھی آتے ہیں یعنی بلکہ اس کے لیے بہت غلط لفظ لوگوں نے استعمال کیا ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، کہ کھانے کے لیے بھی انہوں نے بے حیائی والے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ ایسے فلٹر ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آدمی اٹریکٹ ہوتا ہے، جیسے عورتوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو کھانے کے لیے بھی ایسے فلٹر آتے ہیں، کھانا دیکھ کے ہوٹل والے یا اس طرح کے استعمال کرتے ہیں اس کو۔ تو ہم اپنے گھر میں جو بھی کھانا بنا ڈال رہے ہیں اس کو، دوسرا آدمی دال چاول کھا رہا، وہ سوچ رہا، دوسرے دیکھو اب کھاتے کھاتے تو دیکھتا ہے آدمی، تو اس کے اوپر دیکھ رہا ہو یہ کھا رہا، وہ ہوٹل میں کھا رہا، یہ فلاں جگہ گئے، فرینڈس ہم اس ہوٹل میں آج ہیں پوری لائٹس کے ساتھ میں، ایک دم اس کو ایڈٹ کر کے اس کو اچھے سافٹ ویئر میں اس کے سارے لٹس استعمال کر کے اس میں ڈال رہا ہے ایک دم، اور ایک دم خوبصورت وہ دکھ رہا ہے، اور یہ کھا رہا ہے، یہ پہن رہا ہے، یہ جی رہا ہے، جس گھر میں یہ ہے ایک دم خراب ہے۔ تو اس کے اندر ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے کہ دوسرے آگے جا رہے اور میں پیچھے رہ گیا۔ یا دن بھر ایک وظیفہ ہے، کیا پوسٹ کرنے کے بعد چیک کرنا کتنے لائکس آئے، ضروری ہوتا ہو پوسٹ کرے اور لائکس چیک نہیں کرے، ہوتا ایسا؟ رشتہ داروں میں کون بیمار ہے کون اچھا ہے وہ چیک نہیں کرے گا، اس نے کتنی آج نیکیاں کی کتنی غلطیاں ہوئی چیک نہیں کرے گا، لیکن میرے پوسٹ پر لائک ہوئے کہ نہیں وہ چیک کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جتنا ضروری پوسٹ کرنا ہے اتنا چیک کرنا بھی، کیا فائدہ چیک نہیں کیے تو؟ اب دن بھر چیک کر رہا ہوں اور باقی لوگوں کے بھی چیک کر رہا کہ میرے ساتھ فیس بک پہ جتنے لوگوں نے ڈالے ہیں میسیجز اس پر لائک، تھم، ہارٹ، سٹار، دوسروں کو آ رہا میرا نہیں آ رہا، لوگ میرے ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ پبلک بھی بولتی ہے کہ فلاں کے دیکھو کتنے سبسکرائبر ہیں، فلاں کے نہیں ہیں، بڑا عالم ہے، شیخ صالح فوزان کے اتنے سبسکرائبر نہیں ہیں جتنے علی مرزا کے ہوں گے۔ آج لوگوں کی مینٹالٹی بن گئی ہے کہ جس کے لائکس اور سبسکرائبر زیادہ ہوں، چاہے سبسکرائب کرنے والے لائک کرنے والے کتنے ہی گدھے کیوں نہ ہو، لیکن نمبر میٹرز، نمبرز میٹر، پیپل ڈونٹ۔ کوالٹی لوگوں کی میٹر نہیں کرتی ہے، لیکن لائکس کی کوانٹٹی میٹر کرتی ہے، چاہے وہ گدھے ہوں، گھوڑے ہوں یا کچھ بھی ہوں، پاگل ہوں، جاہل ہوں، جاہلوں کے لائکس بھی میٹر کرتے ہیں، عالموں کے کچھ نہیں، وہ کم عالم ہو جاہل زیادہ ہوں، جاہل زیادہ ہے نا، لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ آدمی دن بھر چیک کرتا رہتا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، سب کو میں نے بھیجا میسج، کسی نے بھی رپلائی نہیں کیا، کوئی کمنٹ نہیں کیا، کوئی لائک نہیں کیا، ڈپریشن، غم پیدا ہوتا ہے اندر۔ بلکہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ریسرچ ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ کئی بار سوچتے، اور ہم میں سے بھی سب لوگوں نے سوچا ہوگا عموماً، کہ سوشل میڈیا کا جو میرا اکاؤنٹ ہے میں اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں، لیکن پھر ڈر لگتا ہے کہ میں کنیکشن میں نہیں رہوں گا لوگوں کے لیے، فیئر آف مسنگ آؤٹ، معلوم نہیں پڑے گا کیا چل رہا دنیا میں، اس لیے نہیں رہنے دو۔ کئی بار آدمی سوچتا ہے فیس بک ڈیلیٹ کر دوں کیا، میرا سیفٹی نہیں ہے، پرائیویسی اس میں بریچ ہو رہا ہے، لیکن سوچتا ہے جانے دو، میری کون سی پرائیویسی ہے، تھوڑی نا میں گورنمنٹ میں کام کرتا ہوں، چلنے دو۔ اور اگر نہیں رکھوں گا اکاؤنٹ، معلوم نہیں پڑے گا لوگوں میں کیا ہو رہا، کون کدھر جا رہا، کون کیا کر رہا ہے، دوستوں کے بارے میں مجھ کو کیسے معلوم پڑے گا، قریب کے دور کے۔
تو وہ جو ڈر ہے وہ بھی انسان میں پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی آدمی ڈی ایکٹیویٹ نہیں کرتا ہے۔ غم اور ڈر انسان میں پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی اچھی زندگی دیکھ کر اس کو اپنی زندگی بری محسوس ہوتی ہے۔ لوگ بھی آ رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، فیملی کے ساتھ پکنک پہ جا رہے ہیں، اور یہ بیٹھا ہوا ہے گھر کے اندر، کہیں جا نہیں سکتا کیونکہ پیسہ نہیں اس کے پاس۔ تو اب اس کو اپنی زندگی میں محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ جو احساس ہے یہ ایک دن 2 دن سبھی کو ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر دن ہو رہا ہے۔ ہر دن وہ دیکھ رہا ہے لوگوں کی اچھی زندگی، اور اپنی زندگی روزانہ دیکھ رہا ہے پرابلمس والی، تو اس کے اندر مستقل ہو کہ میرے پاس وہ نہیں جو ہونا چاہیے تھا، تو اس کے اندر محرومی کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اس لیے کہ ایسا کرنا اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کی ناقدری نہ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اوپر والوں کو دیکھتے دیکھتے اللہ کی ناقدری کرنے لگو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگو، اور یہی ہو رہا ہے۔ کیا یار اپنا ایسا، تو یہ جو محرومی کا احساس ہے، ناشکری اور نگیٹیوٹی انسان کے ذہن میں پیدا کر رہا ہے، ڈپریشن میں اس کو لے جا رہا ہے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ تو ہم اپنے سے ہمیشہ اچھے حالات والوں کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ دنیا میں پریشان حال بھی ہے، لیکن اپنی فرینڈ لسٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اچھے حالات کو دیکھ کر ہمارے اندر ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے۔ کبھی نیگیٹو بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کا یہاں ایسا ہو رہا، مسلمانوں کو وہاں ایسا ہو رہا، وہ پریشان، یہاں فساد، یہاں ظلم، وہ بھی دیکھ کے اس کو پریشانی ہو رہی ہے۔ بعض اوقات وہ بھی اس کے لیے ایگریشن کا ذریعہ بن رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں ایسا مت کرو، کسی کی لنچنگ ہو رہی مت ڈالو اس کو نیٹ پہ، نہیں سب کو معلوم تو پڑنا چاہیے۔ کریں گے کیا؟ معلوم ہو کہ کریں گے کیا؟ ایک چیز کو ایسے لوگوں تک پہنچانا جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کی بدحالی کو سب لوگوں کے سامنے پیش کرنا اوور آل پوری امت کو ڈی مورلائز کرتا ہے۔ فائدہ کیا اس کا؟ لنچنگ کرنے والا، کسی مسلمان کی لنچنگ کرنے والا خود ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو کیوں ڈال رہا سوشل میڈیا پہ؟ تاکہ میسج جائیں ڈرو، اور آپ بولو دیکھو ایسا ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ۔ کتنے لوگ جو بہادر ہوں گے، کتنے لوگ جو ڈریں گے، کتنے لوگ جو ڈریں گے؟ تو اس کا پیغام آپ پہنچا رہے سب کو، فائدہ کیا ہے اس کا؟ نیوز پہنچا، اویئرنیس آنا چاہیے، کیا کیوں؟ اپنے گھر کے برے حالات، گھر کے جھگڑے ڈالتا لوگوں میں؟ نہیں ڈالتا۔ اب برے حالات کو آپ ڈالیں امت کے، کیا ہو رہا ہے اس سے؟ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے۔ امت ڈپریس ہوتی یا پھر کیا ہوتا؟ اس کے اندر ایجیٹیشن پیدا ہوتا ہے، حل نہیں کر سکتا کوئی۔ صاحب امر کے پاس پہنچانا، اولو الامر کے پاس پہنچانا ٹھیک، وہ سب کے سامنے عام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آدمی صبح شام دیکھ رہا، یوٹیوب پہ دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، مسلمانوں پہ غازہ میں ایسا ہو رہا، ادھر ایسا ہو رہا، کیا ہو رہا؟ اس سے ڈپریس ہو رہا ہے ایک دم۔ کبھی اللہ کے بارے میں بھی ہو رہا، کیوں اللہ ایسا کر رہا ہو، کیوں ہونے دے رہا اللہ ایسا، اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا اپنا، اللہ کیوں چھوڑ دیا ہم لوگوں کو؟ اس کی دینداری پہ بھی اثر پڑ رہا ہے۔ کبھی حکمرانوں کے خلاف دل میں نیگیٹیوٹی آ رہی، کیا کر رہے مسلمان حکمران؟ کبھی اس کے دل میں کسی قوم کے لیے نفرت پیدا ہو رہی، پھر اس کا غصہ اس پہ نکالے گا۔ یہ جو مینٹالٹی ہے، نیگیٹیوٹی، ڈپریشن، اگریشن اور اس طرح کے جتنے بھی جذبات ہیں، یہ اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ بلکہ بہت سے لوگوں کے اندر چوتھی چیز، بے چینی، اندر سے بے چینی پیدا ہونا، انگزائٹی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ نتیجہ ہے اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے۔ تلاوت کتنی کر رہا، تلاوت کرتا روزانہ، بولے ٹائم نہیں ملتا میرے کو، بھولا جواب ایک دم، ٹائم نہیں ملتا میرے کو۔ اور وہی آدمی فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ایسا لگا ہوا ہے جیسے وہ مالک ہے، یہ غلام ہے۔ ایک میسج بھی اگر اس کو نوٹیفیکیشن آئے چھوڑتا نہیں، ایک بھی اس کے لیے اگر اس کے لیے آ جائے، یوٹیوب پہ نیا ویڈیو آیا، سبسکرائبر نے بھیجا ہے، جس کو سبسکرائب کیا تو اس نے بھیجا ہے، فیس بک پہ میسج آیا کسی کا، کمنٹ آیا کسی کا، فوراً دیکھتا اس کو۔ اس کے ایفیکٹس کیا ہیں؟ اس کے ایفیکٹس میں سے بعض لوگ ریسرچرز نے یہ بتایا ہے کہ فالس نوٹیفیکیشن کا بھی ایک مرض پیدا ہو گیا لوگوں میں۔ کیسے؟
نوٹیفیکیشن آیا نہیں لیکن ایسا لگتا شاید آیا ہو، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہو سکتا آیا ہو، وہ چیک کرتا اس کو، یعنی نہ آ کے بھی آیا ایسی آواز آ رہی لوگوں کو. بتائیے اتنا ایڈکشن اس کا ہو گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں آ کے بھی اس کو محسوس ہوتا ہے. اور وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ قرآن نہیں پڑھتا، اذکار صبح شام کے پڑھ رہا نہیں. صبح شام میں اتنی ساری دعائیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی پابندی ہے، نیند میں سے اٹھتے ہی جاگنے کی دعا پڑھتا ہو نہیں، لیکن کیا کرتا برابر؟ اندھے کو کیا چاہیے؟ لاٹھی. جیسے اندھا کیسا اٹھتے ہی برابر اپنی لاٹھی ڈھونڈتا، وہ کیا ڈھونڈتا؟ موبائل. ابھی آنکھ بھی نہیں کھلی سوچیے، لیکن ہاتھ کھل گئے اس کے پورے، برابر ہاتھ ڈھونڈتا ہوں. آنکھ کے بغیر ہی ڈھونڈوں گا میں، آنکھ نہ استعمال ہو لیکن ہاتھ ہو، ملے موبائل کسی طرح سے. نہیں ملا تو آنکھ کھل جاتی، اگر نہیں ملے تو کہاں گیا؟ برابر موبائل لے گا، میسیجز چیک کرے گا. بستری میں ابھی ذکر نہیں کیا، صبح شام کے اذکار نہیں ہو رہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، دینی کتابوں کا پڑھنا نہیں ہو رہا، دین سے اعراض ہوتا چلا جا رہا، لیکن موبائل پہ برابر میسیجز پڑھتا جا رہا ہے، پورا میسیج پڑھتا. بلکہ کبھی کبھی وہ ریڈ مور ہوتا ہے اس کو بھی برابر دیکھتا. اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کچھ فون میں کہ کمپلیٹ میسیج نہیں آتا، تو جس نے بھیجا ہوتا مکمل میسیج بھیجیے، مکمل میسیج بھیجیے، ادھورا ہی ہے. آرٹیکل اتنا لمبا کاپی پیسٹ کر کے بھیجا اس نے کہ اس کو کمپلیٹ نہیں آیا. آئی فون وغیرہ میں کمپلیٹ نہیں آتا بعض اوقات، تو اس کو یہ ہوتا پورا میسیج بھیجیے ذرا. ٹھیک ہے کوئی دین کی مفید بات ہوتی تو ٹھیک، لیکن یہ علم غلم کچھ بھی ڈال دیا ہے. پورا پڑھنا ضروری ہے بھائی، اس کو مس نہیں کر سکتا میں، پورا ہونا چاہیے. لیکن اذکار کر رہا بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ کر رہا تھا، لیکن اچانک نوٹیفیکیشن آیا تو کیا کر دیا؟ اور اٹھا کے موبائل فون چیک. پھر کہا کہ اذکار کا کیا؟ پھر اٹھ گیا، فون کرا، فون پہ بات ہو رہی، ہوتے بولا بیٹھ کے بات نہیں ہو رہی، پلنگ پہ جا کے بیٹھو، پلنگ پہ جا کے لیٹ کے بات کرو. اذکار گئے، سب کچھ چلا گیا. یہ جو ذکر سے اعراض ہے، اس کا لازمی نتیجہ بلکہ لازمی سزا دلوں کی تنگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اوائڈ کرے گا، اس کو ہم دنیا میں تنگ زندگی دیں گے. بتائیے بے چینی ہوتی، خالی کھوکھلا لگتا، اندر سے کیسا تو بھی ہو، تنگی ہو رہی، سفوکیٹ ہو رہا. کیوں؟ اللہ کی یاد تیرے دل میں نہیں ہے، اللہ کے ذکر کو تو چھوڑے ہوئے ہے. قرآن کی تلاوت یاد کر، کتنے آخری مرتبہ کب کیا تھا؟ رمضان میں. اس کے بعد سے اب تک بولے سوچتا لیکن ہوتا نہیں. موبائل کے بارے میں کبھی بولا ایسا؟ میسیجز سوچتا پڑھنا لیکن پڑھ نہیں پاتا، میں ٹائم ہی نہیں ملتا مجھ کو، نہیں بولتا کبھی ایسا. آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جس کو تلاوت کی وجہ سے میسیج چیک کرنے کے لیے وقت نہیں ملا؟ اور آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جس کو میسیج چیک کرنے کی وجہ سے تلاوت کا وقت نہیں ملا؟ آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جن کا ذکر کی وجہ سے میسیج چیک کرنا مس ہو گیا؟ لیکن کتنے لوگ ملیں گے جن کا میسیج چیک کرنے کی وجہ سے ذکر مس ہو گیا؟ کس کو مس کر رہے ہیں ہم لوگ؟ مخلوق کی یاد، مخلوق کا پیغام، اس کو مس نہیں کرتے ہم لوگ. خالق کا پیغام اس کو پڑھنا مس کر رہے ہیں ہم لوگ. تو ہم لوگ سزا نہیں ملے گی اس کی، سزا ملے گی اس کی. اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. چھوڑنے سے کیا ملے گا؟ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. جو میری یاد سے اعراض کرے گا، نظر انداز کرے گا میرے ذکر کو، اس کو دنیا میں تنگ زندگی ہم دیں گے. دلوں میں تنگی، پیسہ ہے، گاڑی موٹر ہے، کھانے پینے ہیں، سب ہیں، لیکن یہاں تنگی ہے. بڑا گھر ہے لیکن دل میں جگہ ہی نہیں ہے، تنگ ہو رہا، اندر گھٹن محسوس ہو رہی. کیوں ہو رہی؟ بے چین ہو رہا، نیند نہیں آتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. کیوں ہو رہا؟ اینگزائٹی، دوا کھا رہا، ڈپریشن کی دوا کھا رہا، اس کی کچھ بھی نہیں فرق پڑ رہا اس کو. کیوں؟ اللہ کو یاد نہیں کر رہا، دن بھر مخلوق کے ساتھ بزی ہے. ایک سبب یہ بھی ہے. تو لوگوں کو دلوں میں بے چینی کے جو احساسات ہیں، کیوں ہے؟ یہ وجہ اس کی یہ ہے، دن بھر میسیجز چیک کرا، اور رینڈم میسیجز سے، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ کبھی وہ، تو آدمی کا دماغ بھی کام نہیں کر پا رہا، ایک چیز پر دھیان نہیں دے پا رہا. وہ آگے وہ بھی ہے.
تو بے چینی بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ نمبر 5 تنافس اور مقابلہ آ رہی، کمپٹیشن۔ فلانی نے ٹک ٹاک پہ ایسا گانا گا کے ڈالی، فلانے نے ایسا، بردرز فرینڈز گائز، ہم بھی دوسروں کی طرح کرنے لگ گئے، اب ان کی ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں کہ میرا بھی چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اب بنایا، دوسرا دیکھ رہا، اچھا اس کی اوقات کچھ بھی نہیں اور یہ چینل بنایا، اس کے ذہن میں تھا نہیں لیکن کمپیٹیٹر بن گیا، اب یہ بھی کیا کیا، اس کا بھی چینل بنا رہا ہے۔ مقابلہ آ رہا ہے۔ فیس بک پہ اس نے ڈالا، ایک میسج پوسٹ کیا، اس کے بھی دل میں آ رہا، لوگ اس کو دیکھ رہے، میں بھی ڈالوں گا۔ اس نے اچھے کپڑے پہن کے ڈالا فوٹو، یہ اس سے اچھے کپڑے پہن کے ڈالا، اس نے صرف قمیض کے ساتھ ڈالا، اس نے پاجامے کے ساتھ بھی ڈال دیا، پورا آنا چاہیے ایک دم۔ اس نے ایسی سٹائل سے ڈالا، حی علی الصلاح کی طرف، اس نے حی علی الفلاح کی طرف ڈالا۔ یہ جو مقابلہ آ رہی ہے، انٹرنیٹ وار، سوشل میڈیا وار، ہم مقابلہ آرائی کرنے کا مزاج ہمارا بن رہا ہے اس میں نے یہ کھایا آج تو یہ بولا میں نے بھی یہ کھایا، میں یہاں گیا تھا تو یہ بھی، میں ہانگ کانگ گیا تھا، میں کینیڈا گیا تھا۔ چھوٹا ہے کوئی دوسرا ڈال رہا، میں فلاں جگہ گیا تھا، ہاں اوٹی گیا تھا، یہاں گیا تھا، ٹوٹی گیا تھا، اس پہ ڈال رہا ہو۔ میں بھی پیچھے نہیں ہوں، چھوٹا ہوں لیکن جاتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں، نہیں جاتا ایسا نہیں ہے۔ مقابلہ آرائی، اپنی زندگی کو اچھا بنا کے پیش کرنا، دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرنا، ایسی چیزوں میں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں۔ ویسٹ میں تو یہ مقابلہ آرائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اپنے چہروں پہ ٹیٹو کر کے ڈال رہے ہیں، جانوروں کے منہ بنا کے ڈال رہے ہیں کہ یونیکنیس ہو، لوگ مجھ کو لائک کریں، لوگوں کے سامنے میں آؤں، لوگ مجھ کو نوٹس کریں۔ لیکن یہ بہت بڑی بیماری پیدا ہو رہی ہے کہ آئی شوڈ بی آؤٹ آف دی آرڈینری، میں بھیڑ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، میں بھیڑ سے نمایاں ہونا چاہتا۔ پھر کپڑے نکال کے بھی کھڑا ہو گیا تو نمایاں ہو جاتا، گالی دے تو بھی نمایاں ہو جاتا، جا کے کسی پلیئر کو مار کے آئے تو بھی، کسی پولیٹیشین پہ کچھ پھینک دے وہ بھی نمایاں ہو جاتا، نیوز میں آ جاتا ہی ہے۔ نمایاں ہونے کا شوق، فلاں نے ایسا کیا میں بھی ایسا کروں گا، یہ جو چیز ہے یہ بیماری لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ اس میں بعض اوقات اتنی دور تک لوگ چلے جا رہے ہیں کہ کبھی اپنا اور کبھی پورے سماج کا نقصان کر رہے ہیں۔ لوگوں کی نگاہ میں آنے کے لیے بعض اوقات ایسے کام بھی کر رہے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے فیمس ہونے کے لیے۔ تو مقابلہ آرائی کا جو مزاج ہے یہ بھی ایک بری چیز ہے۔ بعض اوقات دینی پروگرام میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے، سوشل میڈیا میں ہمارے اجتماع میں اتیا ہے، بولا ہمارے اجتماع میں بھی اتیا ہے، یہاں بھی آتا نا۔ پھر ہمارے ولیمے میں اتنا کھانا کھائے، ہمارے دیکھو 50 ڈش تھی، ہمارے ولیمے میں بوفے سسٹم میں ایسا تھا، یہ کھانے تھے ہمارے۔ اس کا مقابلہ، اس کا ولیمہ، اس کا شادی شدہ زندگی صحیح نہیں لیکن فوٹو بہت اچھے ہیں، فوٹو بہت اچھے ہیں، دونوں بھی اسمائل کر، مقابلہ آرائی۔ یہ جو مزاج ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر تنافس ہو تو آخرت کی دوڑ میں ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے کی دوڑ میں۔ اللہ کو دکھانے کے لیے تنافس ہو تو اچھا، جنت والا تنافس اچھا، لیکن یہ دنیا والا گھٹیا اور لوگوں کو دکھانے والا تنافس یہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا۔ اللہ کی قسم میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم پر فقر آئے، غریبی آئے، بلکہ میں ڈرتا ہوں کہ دنیا کو تم پر پھیلا دیا جائے، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ویسی جیسے تم سے پہلوں پر دنیا پھیلا دی گئی۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے لگو، تنافس کرنے لگو، مجھ کو زیادہ یہ کرنے لگو، اور پھر جیسے دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا تم کو بھی ہلاک کر دیا۔ دنیا کسی کو بخشتی نہیں، دنیا بے وفا ہے، دنیا کسی کو بخشتی نہیں ہے۔ اس کے چاہنے والے ہمیشہ محروم رہتے ہیں، اس کے چاہنے والے کبھی اچھے چلے گئے، دنیا ادھر کی ادھر ہی ہے، وہ کسی کی نہیں ہوتی ہے۔
دنیا کی چاہت میں دوڑنے والا دوڑتے 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 ٹھوکر کھا کے گڑھے میں گر جاتا موت کے، اور دنیا آگے نکل جاتی۔ دنیا صرف پیسہ نہیں ہے، دنیا ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ سے غافل کرے، ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ سے غافل کرے۔ اگر تجارت ملٹی ملینئر اور بلینئر بھی ہے، لیکن وہ تجارت اللہ کی خاطر ہے، حلال کا لحاظ کرتے ہوئے ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے، وہ دنیا نہیں ہے، وہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن دنیا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ سے غافل کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کے معلوم ہوا کہ دنیا میں تنافس یہ ہلاک کرتا ہے۔ نمبر 6 حرص، یہی دنیا ہے، حرص پیدا ہونا۔ لوگوں کے اچھے حال کو دیکھ رہا ہے، فلانے لوگ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھی گاڑی، ان کا اچھا گھر ہے، میں نے گھر لیا نیا، پورا بتا رہے ہیں، ہاں جنت منزل، نیا گھر، عالی شان، ایک دم اچھے کپڑے، نیا جوتا۔ اب اس کے اندر بھی حرص پیدا ہو رہی ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے ایسا۔ پھر اس کے لیے پھر چاہے وہ حرام لون لے، اس کے لیے پھر چاہے وہ خیانت کرے تجارت میں، چاہے پھر وہ جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے کمائیں، پیسہ ہونا چاہیے اپنے پاس، کیونکہ یہ چیزیں اپنے پاس ہونی چاہیے کہ میرے سارے دوستوں کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا موبائل، اس کی جوتے، اس کے کپڑے، اس کی گاڑی، اس کا گھر، اس کی چیزیں، یہ ساری لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے اندر حرص پیدا ہو رہی ہے، لالچ۔ پھر وہ دنیا کمانے کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور حرام طریقے سے بھی کما رہا ہے اس کو۔ حرص، دنیا کی حرص اس کے ذریعے سے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغنى فی القلب والفقر فی القلب، مالداری، غنا اور فقیری یہ دونوں دل میں ہوتی ہے۔ اس کی بیسک جگہ کہاں ہے؟ دل۔ ایک آدمی مثال کے طور پر جھوپڑے میں بیٹھا ہوا ہے اور 1 مہینے بعد اس کو 1 کروڑ ملنے والے ہیں، مینٹلی تو وہ غریبی ہے، اس کو نیوز پہنچی نہیں، کسی نے بتایا نہیں اس کو، جب تک اس کو معلوم نہ پڑے وہ غریبی، کیونکہ اس کے دماغ میں غریب ہوں، جبکہ حقیقت میں وہ ملینئر بن چکا ہے، جائیداد میں کوئی اس کو دے چکا ہے 1/3 میں سے۔ اور ایک آدمی ہے بڑا بزنس مین، 1 مہینے بعد اس کا پورا بزنس چوپٹ ہونے والا ہے، وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہا ہے۔ اور ایک آدمی ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بتائیے وہ کون ہے؟ پیسے کا وہ غلام نہیں ہے، اس کو کسی اور کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس تھوڑا ہے لیکن بولتا بہت ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ اس بلینئر سے بھی بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کم ہے لیکن اس کے پاس چاہت، لالچ، حاجت اور ایسا نہیں ہے۔ وہ فقیری کا احساس فقیری ہے، واقعی فقیری نہیں ہے۔ محتاجی کا احساس محتاج بناتا ہے انسان کو، اندر ہوتا ہے وہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الغنى فی القلب والفقر فی القلب، مالداری دل میں ہوتی ہے۔ کتنے فقیر ایسے ہوتے ہیں، کتنے علماء ایسے ہوتے ہیں، کتنے دیندار مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا نا بہت ہے ہمارے پاس، ہم کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، غیرت مند ہے، کیونکہ ان کے دل میں محتاجی نہیں ہے۔ جو کھاتے جو پہنتے بہت ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اور کتنے مالدار ایسے ہوتے ہیں تھوڑا ہے، یہ کاش کے زیادہ ہوتا، کیونکہ اس کے پاس دیکھ کتنا ہے۔ تو یہ محتاجی کا احساس اس کو فقیر بناتا، چاہے وہ ملینئر ہو۔ تو یہ جو احساس ہے، یہ احساس اور یہ حرص آدمی کو فقیر بناتی ہے، حرص آدمی کو فقیر بناتی ہے، استغنا آدمی کو مالدار بناتی ہے، چاہے اس کی جیب میں پیسہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغنى فی القلب والفقر فی القلب، مالداری دل میں ہوتی ہے اور فقیری بھی دل میں ہوتی ہے۔ من کان الغنى فی قلبہ لا یضرہ ما لقی من الدنیا، جس کا دل غنی ہو، دنیا میں چاہے کتنی بھی فقیری محتاجی اس پر آئے کچھ نقصان نہیں ہوتا اس کا۔ ومن کان الفقر فی قلبہ فلا یغنیہ ما اکثر لہ فی الدنیا، اور جس کے دل میں ہی محتاجی ہو، جس کے دل میں ہی فقر و فاقہ ہو، فقر کا احساس ہو، دنیا جتنی بھی اس کو مل جائے کچھ فرق نہیں پڑتا اس کو، کتنی ہی دنیا دے دو،
اندر محتاجی کا احساس اگر اس کے ہے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس کو، وہ فقیر کا فقیر ہی رہتا ہے، وہ مینٹلی فقیر ہے، وہ ذہنی طور پر فقیر ہے۔ تو محتاجی یہاں ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا، آدمی کو اس کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے، لالچ نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ لالچ ہے جو انسان کو حلال کے دائرے سے حرام میں لے جاتی ہے، یہ لالچ ہے جو انسان کو حق ادا کرنے کی بجائے دوسروں کا حق ہڑپنے والا بناتی ہے، لالچ انسان کو مجرم بناتی ہے۔ یہ لالچ پیدا ہوتی کیسے؟ جب آدمی دوسروں کی اچھی زندگی دیکھتا ہے، اس کی زبان سے بھی رال ٹپکنے لگتی، مجھ کو بھی چاہیے، مجھ کو بھی چاہیے۔ نمبر 7، جھوٹ اور دھوکہ، فیک لائف۔ آدمی ہے کچھ لیکن بتاتا کچھ، کالا ہے لیکن گورا بن کے آتا فلٹر لگا کے، چہرے پر دھبے ہیں اس کو بھی کیا کرتا، ریپیئر کر کے اپلیکیشنز آتے ہیں، وہ سارے دھبے مٹانے کی، چہرے پر سے کیا کرتا ہے، سارے دھبے مٹا کے کلین کر کے سافن امیج، شارپن امیج، برابر اس کو سافٹ کرتا ہے، امیج کو برائٹن، اس کا کانٹراسٹ بدل رہا ہے، اس کا برائٹنس بدل رہا ہے، سب بدل کے اس کو اچھا میں خوبصورت ہوں، اپنی تمناؤں کی صورت کو پیش کرتا ہے اپنی حقیقی صورت پیش کرنے کی بجائے۔ ایک دم موم کی بنی ہوئی تصویریں جیسے موم کے بنے ہوئے، ایک دم اتنا بعض اوقات فلٹر کرتے کہ وہ انسان بھی نہیں دکھتا، وہ انسان بھی نہیں ہے وہ۔ یہ جو اندر کی جو چاہت ہے، ایسے کپڑے، بعض اوقات تو کپڑے کا رنگ چینج کر دیتے ہیں، اس کا ہیو چینج کر دیا بالکل۔ بعض اوقات ایسے بھی اپلیکیشنز ہیں صرف سر لگانا پڑتا ہے، باقی سب چینج کر سکتے آپ۔ بچ گیا اتنا ہی ہے کہ آدمی اپنا چہرہ بھی بدل دے، میرے کو وہ بہت اچھا لگتا تو میں یہ ہوں، کسی اور کا چہرہ لگا دے۔ جھوٹی زندگی، پیچھے کی پوری بلڈنگ چینج کر دی، لیئر، اس میں سے اب نکال دیا آدمی کو، اور اس میں سے پیچھے کیا کر دیا، تاج محل، تاج محل کے ساتھ میں اس کا فوٹو۔ آپ تاج محل کب گئے تھے؟ گیا تو نہیں تھا، جانے کی تمنا، فوٹو دیکھا آپ کا، ہاتھ کا کمال ہے وہ، گیا نہیں۔ جھوٹی زندگی، کبھی مکہ میں، کبھی تاج محل، کبھی پہاڑ کی چوٹی پہ، کبھی کہیں اور، کبھی بڑے بڑے منتریوں کے ساتھ میں، وہ بھی اس کو اگلا نیتا بننا ہے، تو جھوٹے فوٹو ایسے آتے ہیں۔ جھوٹی زندگی، اپنے آپ کو ایسا، اور دنیا بھر کا پریشان ہے لیکن کیا کرے گا، فوٹو ایسا دے گا جیسے دنیا میں سب سے خوش مزاج اور خوش آدمی یہ ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، جھوٹی زندگی آدمی پیش کرتا ہے۔ تو انٹرنیٹ پہ جو ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، کتنے سے، واٹس ایپ پہ سب اولیاء رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ سب کیسے رہتے ہیں، ولی اللہ۔ ذرا سا کسی کا بولے پریشان ہوں، ذرا اللہ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے، اللہ، سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ فلاں صاحب کا انتقال، انا للہ و انا، دیکھتا پہلا میرا جانا چاہیے میسج، یا دیکھتا سب نے ڈالے میں نہیں ڈالا، مجرم، میں بھی ڈالتا، اور وہ بھی کہاں سے آتا، کاپی، دیکھتا کس کی دعا اچھی ہے اس میں سے، کس کا سٹیکر اچھا ہے، سب معلوم ہم کو کس کا سٹیکر اچھا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا، بولتا بعد میں بھی کام آئے گا، برابر وہ بھیجتا، پڑھنے بھی نہیں آتا وہ، لیکن دیکھتا اچھا بنا ہوا ہے، کلر اس کے اچھے ہیں، اور فلاں صاحب نے ڈالا تو اچھا ہی ہوگا، خود بھی ڈالتا پھر وہ۔ جھوٹ، جذبات کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے آپ کا فلاں صاحب کا انتقال ہوا، سن کے بہت دکھ ہوا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سر پہ مصیبت کا پہاڑ کب ٹوٹا تھا تیرے سر پہ؟ باپ مرا تھا تب بھی نہیں ہوا تھا تیرے کو ایسا؟ دور کا کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ کیا، کسی عالم کو تو پہچانتا بھی نہیں تھا، کبھی اس کے درس میں بیٹھا بھی نہیں، نہ اس کی کتاب پڑھا، نہ اس کا کچھ خطاب سنا، کچھ بھی نہیں، خالی اپنا دکھ دکھانے کے لیے جھوٹی باتیں آدمی کرتا ہے، جھوٹی بات، جھوٹی تصویریں، جھوٹے تمنائیں، بڑی بڑی باتیں آدمی کر کے اس پر ولی اللہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہم سوشل میڈیا پر ہیں ویسے ہم بن جائیں تو جنت میں چلے جائیں، جیسے ہم سوشل میڈیا پہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، واقعی ویسے ہم لوگ بن جائیں، ولی اللہ بن جائیں گے واقعی۔
تو یہ جو جھوٹی زندگی ہے یہ بھی غلط ہے. اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا, کفار کے بارے میں کہا, وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, وہ ایسی چیزوں پر تعریف چاہتے ہیں جو کی بھی نہیں ہے. یہ منافقین کی علامت ہے کہ آدمی کام تو نہیں کیا ہے لیکن چاہتا ہے کہ اس پہ تعریف ہو اس کی, اور اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کرتا ہے جو وہ حقیقت میں نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَى فَإِنَّهُ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ, جو آدمی ایسا لباس پہن کے لوگوں کے سامنے آئیں جو اس کو نہیں دیا گیا ہے, یعنی ایسے وصف کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جس میں اس کی حقیقت میں وہ نہیں ہے ویسا, تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ, کہ وہ آدمی ایسا ہے جیسے جھوٹ کے 2 جوڑے پہن کر لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. آدمی اپنے آپ کو ایسا پیش کرتا ہے سوشل میڈیا پر جیسا کہ وہ حقیقت میں نہیں ہے. جھوٹ, اپنی نیکیوں کو اجاگر کرنا, لوگوں کے سامنے لانا, یہ بھی برا ہے. اس سے برا یہ ہے کہ آدمی جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا, متقی, پرہیزگار اور اچھا نیک آدمی ہے, اور جھوٹے فوٹو اور جھوٹی چیزیں اس کے اوپر ڈال رہا ہے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو ہم ایک جھوٹی زندگی بھی جی رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تصویروں کے ذریعے سے, میسیجز کے ذریعے سے. یہ بھی ایک بری چیز, اور یہ ہم تو سب صحیح سمجھ رہے ہیں, اس کو کچھ غلط نہیں. اس میں کیا غلط ہے اس کے اندر؟ نمبر 8, اولویات میں تصویف, پرائرٹیز کو پوسٹ پون کرنا. یہ مینٹالٹی ہماری بن جا رہی ہے. اس کے آدمی لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ہمدردی کرنے کا فرشتہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. کسی کو دکھ کی خبر آئی فوراً ہمدردی. ضروری ہے بھائی, نہیں تو برا لگے گا, میں نے بھی نہیں بولا, اتنے سارے لوگوں نے بولے, میں نہیں بولا اس کو, تو ہمدردی کے کلمات اس کو بول رہا ہے. فلاں کی خوشی, مبارکباد ہو, گلدستے جا رہے ہیں یہاں سے فری کے. ہاں, کوئی بھی آدمی اگر کچھ اچھا کر لیا, میرا بچہ پاس ہوا ایگزام میں, اس کو یہاں سے کیا جا رہا سوشل میڈیا پہ, گلدستے کا سٹیکر. یا کسی کا دکھ کا ہے, کرائنگ ایموجیز, رونے کے ایموجیز جا رہے ہیں اس کو. لیکن بیوی گھر میں ہے, بچے گھر میں ہیں, ان کے ساتھ وقت اس کا کتنا جا رہا؟ کب یاد پڑتا ہے کہ بیوی تھی, بچے تھے, ماں باپ تھے, بیٹھے ہوئے سب تھے, اور سب مل کے موبائل بازو میں رکھے ہوئے تھے, فون آ رہا کہ جا رہا معلوم نہیں تھا, اور ہم بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے. یاد آ رہا کبھی؟ کتوں کو یاد آ رہا ہوگا, کتوں کو نہیں بھی یاد آ رہا ہوگا. آخری بار کب؟ رمضان میں بیٹھے تھے شاید. کب بیٹھے تھے؟ کب بیٹھے تھے؟ آدمی جو واقعی اس کے قریب ہیں ان سے دور ہیں, اور جو دور ہیں ان سے قریب ہیں. اس کی ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا. تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے, تیری ذات کا تیرے اوپر حق ہے, تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے. بیوی بیٹھی ہے, وہ بھی لگی ہوئی ہے, ایک پلنگ پہ دونوں ہیں, 7 سمندر پار نہیں ہے. وہ دبئی میں اور یہ انڈیا میں نہیں ہے, دونوں ایک پلنگ پہ. یہ بھی لگی ہوئی ہے سہیلی حضرات, اور یہ بھی لگا ہوا ہے دوست حضرات میں, اور بیچ میں وہ بھی ٹائپ کرتے کرتے بولے سنیے ذرا ایک بات بولنے کی تھی. ہاں بولو, میں سن رہا ہوں. یہ موبائل فون پہ لگا ہوا ہے دسترخوان پہ, بچہ باپ سے ایک بات پوچھ رہا ہے, ذرا چپ ٹھہر, کام کر رہا ہوں میں. کیا کام کر رہا ہوں؟ بہت بڑا منسٹر ہے ملک کا, پرائم منسٹر ہی ہے. میسیجز بھیج رہا ہے, دینی میسیجز بھیج رہا ہے, کسی کو فلاں کاپی پیسٹ کر کے بھیج رہا ہے. ہاں, جنات کی ایک حدیث نہیں ملی, بھیج رہا فٹافٹ اس کو. بچے کو کبھی بٹھا کے حدیث پڑھایا ہو؟ بیوی کے ساتھ کبھی وہ حدیث شیئر کیا؟ اپنی فیملی کو ہم وہ حدیثیں شیئر نہیں کر رہے ہیں جو باہر دوسروں کو کر رہے ہیں. کیے کیوں نہیں؟ اس کے پاس بھی تو واٹس ایپ ہے, اس کو کیوں نہیں؟ وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, خود اب نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کے ہم ان کے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہے ہیں, دین کی بات نہیں کر پا رہے, لیکن واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام پہ آدھا گھنٹہ لگا رہے ایک میسج پورا بنانے کے لیے. فونٹ صحیح ہونا چاہیے, کلر کوڈنگ صحیح ہونا چاہیے, اس کی شیڈو ہے کہ نہیں اس کے اندر. اتنا ٹائم لگا کہ ایک میسج بنا, انما الاعمال بالنیات. یا بعض اوقات
بیوی کا حق ہے، ان لزوجک علیک حقا، وہی حدیث ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. اور بیوی ذرا ٹھہرو، کام کر رہا ہوں میں، ضروری بات ہے، چپ رہو، تمہاری ساری باتیں مجھے معلوم ہے کتنی ضروری رہتی ہے. بیوی کو وقت نہیں دے رہا، لیکن وہی بیوی کے حق بتانے کی میسج جو ہے اس کو ٹائم دے رہا ہے. سیلف کانٹرڈکشن. ہم کیسی تضاد والی زندگی میں جی رہے ہیں. ہم قریب والوں کو وقت نہیں دے رہے ہیں، دور والوں کو دے رہے، بلکہ بعض اوقات بدقسمتی سے منحوس گھر ایسا بھی رہتا کوئی جس کے اندر سب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کی بجائے، سب کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے میسیجز کر رہے ہیں. بلکہ بعض اوقات ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، آپس میں بات کرنے کی بجائے موبائل سے بات کرتے، وہ بھی میسیجز سے، سائلنٹ میسیجز. یہاں سے بڑک ہو رہا ہے، وہاں سے بڑک ہو رہا ہے، دونوں کے میسیج ایک دوسرے کو جا رہے ہیں. یہاں سے چڑیاں، یہاں سے بامبو، برابر میسیجز ایک دوسرے کے جا رہے ہیں. اس طرح سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں. ہم کتنے دور ہو گئے ایک دوسرے سے. وہ کتنا اچھا زمانہ تھا جب نانی اماں، دادی اماں بیٹھی رہتی تھی، سارے بچے بیٹھے رہتے تھے، کہانی سنا رہی رہتی تھی، ان کو دین کی بات بتاتی رہتی تھی، اور بڑے لوگ بھی بیٹھ کے سن رہتے تھے. کہ ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کہ اب ہمارے بچوں کو دادی سنا رہی کہانی ہے. وہ ایسا ٹائم نہیں ہے. دادا دادی اپنے روم میں کھانس رہے، نانا نانی اپنے گھر قبروں میں بھی چلے گئے بہت سارے تو، اور بیوی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، یہ فلاں اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، بچے بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے کیا دیکھ رہے؟ اینیمیشن دیکھیں. اس میں ہماری زندگی جا رہی. کتنے دور ہو گئے ہم ایک دوسرے سے. ایک گھر میں پرائرٹیز ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں. کتنے ذکر، کتنی تلاوتیں، ٹھیک، کتنی تلاوتیں ہماری ختم، کتنی کتابیں ہم شیلف پہ رکھی ہوئی ہیں. جب بھی دیکھتا سوچتا پڑھوں گا، اس سال پڑھوں گا. وہ سارا سال نکل جاتا، وہ شیلف پہ ویسے ہی رہ جاتی، دھول پڑی ہوئی اس کے اوپر. مہمان آتے دیکھتے اس کو، کتابیں آپ کے پاس بہت ہیں. کائے کی کتابیں ایک بھی پڑھا نہیں اس نے. خرید کے لایا تھا پڑھنے کے لیے لیکن نہیں پڑھ پایا. کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے. قرآن اس کا صحیح نہیں ہے. لوگوں سے بحث کر رہا ہے، قرآن سننا، قرآن پڑھ کے سنا نہیں آتا پڑھنے اس کو. مکتب کے بارے میں بہت باتیں کر رہا، خود مکتب پہ جاتا نہیں ہے. مکتب کا آرگنائزر ہوگا لیکن خود مکتب اس میں شریک نہیں ہوتا، یا اس کا خود قرآن صحیح نہیں، کسی مولوی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سیکھ رہا. مسجد بنا رہا لیکن اس کو خود اذان دینے نہیں آتا، اقامت معلوم نہیں ہے، اس کو نماز پڑھانے نہیں آتا. سوچئے. لیکن ہم سارا جو ہے اس میں لگے ہوئے. وقت کہاں جا رہا ہمارا؟ کچھ لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، کئی دنوں کے لیے موبائل چھوڑ دیا، چلے گئے ایک دم بند. انہوں نے کہا کہ وہاں سے ہم لوگ ڈیٹاکس ہوئے ہیں. وہاں سے ہمارے اندر جو مینٹل کابویبز ہیں ہمارے، وہ سب ختم ہوئے. زندگی یہ جو ہم جی رہے، ہم اس کے اندر جا کے ڈبے میں جی رہے ہیں. صحیح میں ہم جی رہے ہی نہیں. ہم اسی زندگی میں ایک فیک لائف جی رہے ہیں. ہم لوگ ایک جھوٹی زندگی، ورچوئل زندگی جی رہے ہیں. ہم واقعی زندگی نہیں جی پا رہے ہم لوگ. استعمال کیجئے لیکن کبھی بازو بھی رکھیے. آپ بتائیے، ہم بولتے ہیں تعویذ گھنٹے کا پرابلم کیا ہے معلوم؟ اس میں برائیاں تو ہے اپنی جگہ، لیکن بعض اوقات آدمی نہانے کے لیے نکالتا رکھتا، اور باہر جب نکلتا بغیر تعویذ کے بھول کے ایسا ہوتا اس کو ایک دم، کیونکہ اب اتنا ڈیپینڈنٹ اس کے اوپر ہو گیا کہ بغیر تعویذ کے اس سے لگتا میں ہلاک ہو جاؤں گا. وہی تعویذ کی جگہ کچھ لوگوں کے لیے موبائل بھی لے چکا ہے آج. اگر یاد آئے اس کو موبائل گھر پہ موبائل بھول گیا میں، حالانکہ آج سے 50 سال پہلے کچھ بھی مطلب نہیں تھا اس کا. کہیں سے بھی وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے دوستوں کے پاس رہتا، کچھ تو ہو جائے گا. وہ ڈر ہمارے اندر بیٹھ گیا ایک دم. موبائل نہیں کا مطلب وہ بیوی کو گھر پہ چھوڑ کے جا سکتا لیکن موبائل کو نہیں. بیوی کو گھر پہ چھوڑ کے جا سکتا لیکن موبائل نو، نہیں، بالکل نہیں. موبائل نہیں چھوڑ سکتا میں. بتائیے ایسا ساتھ کہ ایسا نہ آئے وقت، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ کوئی آدمی بولے ان کو موبائل بہت پسند تھا، ان کے ساتھ قبر میں بھی رکھو. لوگ رکھتے ہیں نا، ان کو فلاں چیز بہت پسند تھی، رکھو قبر میں. تو کچھ لوگ جہالت میں صبح شام اسی میں لگے رہتے تھے، موبائل، تو رکھو ان کی قبر میں موبائل رکھو، ان کو بہت پسند تھا موبائل. ایسا ہمارا حال ہو گیا کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. کیوں نہیں جی سکتے ہم لوگ؟
کیوں ہم بازو نہیں رکھ سکتے اس کو؟ وہ ہمارا ہے یا ہم اس کے ہیں؟ وہ ہمارا مالک ہے یا ہم اس کے مالک ہیں؟ کیا اللہ ہمارا مالک نہیں ہے؟ اتنا ڈیڈیکیشن ہمارا اللہ کے لیے ہے کیا کہ ہم اللہ کی اس خیال کے بغیر، اللہ کی طرف اپنی توجہ کیے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ ایسے ہے کیا ہم؟ لیکن موبائل کے بغیر ہم جی سکتے نہیں۔ دن میں کتنی بار ہم موبائل کے بارے میں سوچتے ہیں، کتنی بار اس کی اسکرین دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا چہرہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہے ہمارا حال ایسا کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف عام طور سے، ذرا ہٹی مخلوق سے پھر اللہ کی طرف، ذرا ہٹی مخلوق سے پھر اللہ کی طرف، یہ ہمارا دل کا حال ہے؟ یا ذرا لوگوں سے ہٹے موبائل، ذرا لوگوں سے ہٹے پھر موبائل؟ بتائیے کیا ہم اللہ کی طرف اتنے متوجہ ہیں جتنے موبائل کی طرف ہیں؟ تو کیا ہم نے اس کو وہ مقام نہیں دے دیا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی، یہ ایڈکشن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو مدمن خمر لقی اللہ وهو كعابد وثن، جو آدمی شراب میں دھت، شراب کا عادی بن کے اسی حال میں مر جائیں، شراب کے بغیر چلتا نہیں تھا اس کو، جب دیکھے جب پیتا تھا، صبح پیتا، دوپہر میں پیتا، شام میں پیتا، پینے والا رات دن پیتا، ایسے لوگ رہتے ہیں۔ نیند میں سے اٹھے تو پہلے ان کو لگتی ہے، ان کی آنکھیں بتاتی ہے شرابی آدمی ہے۔ ایسا آدمی، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ ایسا ہے جیسے بت پرست ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، اس کی ہر چیز، اس کی تمنائیں سب اس سے جڑی ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی موبائل فون کو ویسا مقام دے رہے ہیں، سوشل میڈیا کو ویسا مقام دے رہے ہیں کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ ہماری توجہات ہمیشہ، ہماری ذہن میں ہمیشہ وہ رہتا ہے، ہماری تنہائیاں اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ جنت میں یا قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے، پچھلا ہمارا خطاب وہی تھا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایک بندہ کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کریں اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ وہ تنہائیاں ہم کو مل رہی کہ اللہ کے ساتھ کتنی مل رہی ہم کو؟ بستر میں موبائل، کھاتے وقت موبائل، ٹوائلٹ میں بھی لوگ موبائل لے کے جا رہے ہیں، اتنا بھی دیر اس کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا۔ اتنا اشتیاق اللہ کے ساتھ ہے کیا ہمارا؟ اتنا تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ہمارا موبائل فون کے ساتھ ہو گیا، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ ہر وقت ہمارے ذہن میں وہی ہوتا ہے، برابر چیک کرتا، موبائل لیا نا، ہاں، ہر وقت خالی ہے تو اس کے ساتھ یہ دل کی یہ لگاؤ ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ جیسی مخلوق سے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب اے نبی آپ فارغ ہو جائیں عبادت میں ڈٹ جائیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ ادھر ادھر کے کام، لوگ یہ چیز وہ چیز، لوگوں میں آپ رہتے ہو، جب ان سے آپ فارغ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف راغب ہو۔ تو انسان کا مزاج ہی ہونا چاہیے، ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ مخلوق سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کا دل فوراً اللہ کی طرف، بلکہ مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کا دل اللہ سے متعلق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کے لیے بھیجا تو کہا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں کوتاہی مت برتنا، فرعون کو دعوت دو لیکن مجھے یاد رکھو۔ ہماری تنہائیوں میں، ہماری مصروفیات میں، میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی عالمیت کے دور میں صرف اس ٹائم کو استعمال کیا جس میں وہ کھانا لیتے تھے، لائن لگا کے ان کو میس میں کھانا لینا پڑتا ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں بتایا بعض احباب نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے حافظ نہیں گئے تھے، لیکن وہاں گئے تو کھانا لینے کے وقت میں جو اتنا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے اس میں انہوں نے قرآن کو مکمل کرتے تھے، اس میں قرآن کو حفظ بھی کیا انہوں نے، اس ٹائم میں قرآن پڑھتے پڑھتے ختم کرتے تھے قرآن۔ بتائیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ 20 منٹ لگتے قرآن کا کم سے کم آدھا پارہ پڑھنے کو، 40 منٹ لگتے اچھے سے پڑھنے کے لیے ایک پارہ، 40 منٹ کیا دن میں ہم 40 منٹ ایوریج 2 سے 4 گھنٹہ آدمی استعمال کرتا ہے موبائل فون، اور پھر اس سے پوچھو تو بولتا ہے میرے کو قرآن پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے۔ بکواس پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، فیس بک پہ اکاؤنٹ پہ سارے میسیجز، ریلز اور یہ نہ جانے کتنی خرافات ہے، سب چیک کرنے کے لیے وقت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ سے اپنے معاہدے کرنے کا وقت نہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو پختہ کرنے کا وقت آدمی کے پاس نہیں. کیوں نہیں ہے؟ یہ خود برباد کر رہا اپنے وقت کو. اولویات، پرائرٹیز، آدمی اس کو برباد کر رہا ہے. اور ایک انسان عادی بن چکا ہے، ایڈکشن ہو گیا. بلکہ لوگوں نے سوشل میڈیا اور موبائل فون استعمال کرنے والوں کے دماغ بھی چیک کیے. لاٹری لگتی یا کسی کا کچھ شراب ملتی یا کچھ کو ڈرگ ملتی، ان کو جب ان کے برین کے جو پارٹس ایکٹیو ہو جاتے موبائل فون میں، جب ان کو لائکس ملتے یا اسی طرح سے ان کا کوئی کمنٹ کرتا یا ان کو سبسکرائب کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو وہ پارٹس برین کے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو ڈرگ ایڈکشن میں ہوتے ہیں. اس کو وہ پلیجر جو اس سے ملتا ہے، وہ پلیجر اس کو وہ پارٹ اس کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. وہ ساری ریسرچ اگر آپ جا کے، آپ مجھ سے زیادہ استعمال کرتے ہوں گے، آپ جا کے چیک کیجئے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کہاں جا رہے ہیں. یاد رکھنا چاہیے. اور آخری چیز، بلکہ اور بھی چیز تھی، ایک بے حیائی ہمارے عام ہو رہی ہے، چاہے وہ ریکارڈ کرنے کے اعتبار سے ہو یا دیکھنے کے اعتبار سے ہو. آدمی بے حیائی کے ویڈیوز فیملی کے ساتھ دیکھنا، دیکھو کتنا اچھا جوک ہے، بیوی شوہر کے ایسے جوک جو بعض اوقات اس میں بے حیائی کی بھی بات ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ دیکھ رہا اور ہنس رہے سب اس کے اوپر. بعض اوقات مسلمان عورتیں ٹک ٹاک پہ آ کر فیمس ہونے کے لیے بیک گراؤنڈ میں گانا چل رہا ہے اور یہ ناچ کے یا گا کے دکھا رہی ہیں. بے حیائی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی عام ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دردناک عذاب کی وعید اللہ نے سنائی ان لوگوں کے لیے جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے. جو پھیلائے اس کے لیے کیا وعید ہوگی؟ خالی پسند کرنے پر وعید ہے، چلتا اچھا ہے نا، کیا غلط ہے. لیکن جو خود پھیلا ہے اس کو بتائیے، اور جو فارورڈ کرے اس کو. یہ عورت دیکھو کتنا اچھا بول رہی ہے، آپ فارورڈ کر رہے ہیں اس کو، گا کے دکھا رہی ہے، یہ فلانی عورت ایسا کر رہی ہے، جوک دیکھو اس کا، اور آپ فارورڈ کر رہے ہیں اس کو. بے حیائی کے ساتھ احساس ہی ختم ہو رہا ہے پردے کا. بعض اوقات داڑھی